میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورت نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ نمبر 1، سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد۔ حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گی۔ نمبر 3، پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینہ کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4، بیت اللحم لے جایا گیا، بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ لہٰذا اس سے امام ابن تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ۔ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا، حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا۔ بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا۔ 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینہ، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی، 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں۔ یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6 پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا۔ صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے۔ اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے
7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور، وہ دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ آخری حد ہے، زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے۔ باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ آپ کی انتہا تھی، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے۔ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں قصے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے، مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو۔ او پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے، طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں، حریم ناز میں آ جا۔ وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک، اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں، وہ قاب قوسین او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں، انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے، اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا 6ٹھے آسمان کے اوپر، تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں، کم کروائیں۔ ایک پھیرے ہی بس اور لگنا سی، وہ کون ہی لگیا، ورنہ وہ 5 کم ہوتے 5 تک رہ گئی۔ پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا، ایک کے بدلے 10 کا، تو نمازیں 50 کے ہی ثواب ملے گا 5 کے گیز بھی۔ دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے آسمانوں پہ ہی نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اس کو تو سپورٹو پھر قرآن میں بھی آیت ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی۔ حضرت نوح نے دعا کی، اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی۔ میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا، اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت۔ یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 A B C کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے میں، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔